بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری حدیث شریف انبیاء علیہم السلام پر فضیلت اور ختم نبوت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی۔ مطلب کیا کہ وہ 6 صرف مجھ میں ہیں، میرے سوا کسی پیغمبر میں نہیں۔ قرآن مجید میں ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول رسالت میں برابر ہیں مگر درجات میں فرق ضرور ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں، اور یہ 6 آخری حد نہیں بلکہ اور بھی ایسے فضائل ہیں کہ جو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہیں اور کسی نبی میں نہیں ہیں۔ تو 6 کا ذکر کرتے ہوئے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ مجھے میرے رب نے گفتگو کا جو انداز دیا ہے وہ بھی تمام انبیاء سے مختلف ہے، یعنی سب سے فضیلت والا ہے۔ حالانکہ ہر نبی کی نبوت کی امتیازی شان خطابت ہے کہ انبیاء اپنے وقت کے سب سے بہترین خطیب بھی ہوتے تھے، چونکہ انہوں نے مجموعے کو سمجھانا ہوتا تھا، لوگوں تک بات کو پہنچانا ہوتا تھا۔ اگر زبان صحیح نہ چلتی ہو اور ما فی الضمیر صحیح بیان نہ ہو سکتا ہو تو پھر نبوت کی ڈیوٹی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکلم و نطق کی بہترین صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھی، لیکن ان سب میں سے جن کو نرالی خطابت عطا فرمائی ہے وہ حضرت آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے منفرد انداز گفتگو دیا ہے کہ میں جامع کلمات بولتا ہوں۔ میں بولوں تو لفظ تھوڑے سے ہوتے ہیں مگر ان کے معنی کا سمندر تلا تم میں ہوتا ہے، اور دور دور تک ان کے معنی کا سلسلہ پھیل جاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ پہنچانے والی گفتگو کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ نمبر 2، نصرت بالرعب، میری رعب سے مدد کی گئی ہے۔ میری دوسری خصوصیت جو میرے رب نے صرف مجھے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے۔ مجھے جا کے اپنے دشمنوں کو مار کے منوانا نہیں پڑتا کہ میری تلوار ان کی گردن تک پہنچے تو پھر میرا ڈر آئے۔ فرمایا، میرا ڈر اتنا ہے، مسیرۃ شہر، 1 مہینہ دور بیٹھا ہوا میرا دشمن یوں کانپتا ہے جیسے میری تلوار کے نیچے آ چکا ہوں۔ رب ذوالجلال نے مجھے منفرد رعب دیا ہے کہ میرے رعب کی دھاک بیٹھ گئی ہے، دور دور تک میرا رعب چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد رعب سے فرما دی۔ نمبر 3، احلت لی المغانم، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دیں۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، اس کو اکٹھا کرتے تھے، آگ آتی تھی جلا جاتی تھی، یہ اس کا مصرف تھا۔ فرمایا، میری امت کے لیے غنیمت حلال ہے، کافروں سے لڑیں گے، جو مال آئے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس کے باقاعدہ حصے بنا دیے، اتنا مال بیت المال کا ہے، اتنا فلاں کا ہے۔ فرمایا، رب نے مجھے یہ شان دی ہے، میرے رب نے غنیمتوں کو حلال فرما دیا ہے۔ نمبر 4، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا ہے، یعنی میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جہاں بھی میرے امتی کا جی چاہے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اس پر پابندی ہو کہ تم 1000 میل سفر کر کے مسجد میں پہنچو تو پھر تمہارا سجدہ قبول ہوگا، نہیں، یعنی ہم نے جب سے قدم رکھا ہے
ساری زمین مسجد بن گئی ہے، پاک ہو گئی ہے اور طہور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین صرف پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والی بھی ہے۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور وضو یا غسل کی حاجت ہو، فرمایا تم اس پر ہاتھ مار کر چہرے پر مل لوگے تو یہ تمہارے بدن کو پاکی بھی عطا کر دے گی۔ میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ نمبر 5، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میں سب کا نبی ہوں، باقی پیغمبر ایک ہی قوم کے لیے ہوتے تھے، اور میں صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جمیع خلق کا اور مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 6، اختم بی النبیون، مجھے نبیوں کا خاتم بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، مجھ پہ نبوت کا سلسلہ آ کے بند ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔